الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ انبیاء کی محنت اور تحریکوں میں فرق ہے بہت واضح اور بڑا۔ تحریک میں اپنی ذات سے صرف نظر ہوتا ہے اور اوروں کو سامنے رکھ کر نظام بنتا ہے۔ انبیاء کی محنت میں اپنی ذات کی طرف ساری محنت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں پر محنت ہوتی ہے۔ امرت ان اکون اول من اسلم، وامرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، مخلصا لہ دینی۔ تو نبیوں کی محنت میں ذات نشانہ ہوتی اور تحریکوں میں دوسرے نشانہ ہوتے۔ اس سے اپنی ذات بنتی ہے۔ آپ لوگ چونکہ پڑھانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے فلاں لڑکا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، تو اپنا آپ یاد نہیں رہتا اور معاملہ تو میرے ساتھ ہونا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے کہ ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا۔ یہ تو مجھ سے سوال ہوگا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا مجھ سے کہ حسنین کے لڑکوں کا علم کیسا تھا اور ان کی استعداد کیسی تھی۔ یہ تو براہ راست مجھ سے سوال۔ یجاء بابن آدم، پوری حدیث یاد آ گئی، یجاء بابن آدم یوم القیامت فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بذج۔ بذج کا مطلب جانتے ہیں؟ بکری کا بچہ جو نوزائید ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں ایسے ایسے، چونکہ ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسے ایسے کانپتا ہے، پھر گر پڑتا ہے۔ یہ تو ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ دیکھا۔ پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ اس عمر کے بکری کے بچے کو بذج کہتے ہیں۔ فکأنہ بذج، ایسے ہو رہا ہوگا تو لگائے گا یا ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا۔ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع ہے نا؟ یہ سب آپ کے متعلق یہ سارا فرمان ہے اور میرے متعلق یہ سارا فرمان ہے۔ تو میں اگر ناکام ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ اس ادارے کا، اس شہرت کا، اس واہ واہ کا، مجھے کیا فائدہ ہو؟ اور میں اگر کامیاب ہو گیا تو میرا کیا نقصان ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی، کہنے لگے بیٹا ان امامی عقبۃ قعود، میرے سامنے ایک بڑی زبردست گھاٹی ہے، ان جزتها فلا ابالی بما تقول، اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان حویت فیہا فانا احق بما تقول، اور اگر میں اس میں گر گیا تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس کا واقعی حقدار ہوں۔ تو انبیاء کی محنت اور اللہ تعالیٰ کا جو یا ایہا الانسان، ایک ایک کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایہا الانسان، یا ایہا المسلم نہیں کہا، المومن نہیں کہا، یا ایہا الانسان۔ پھر آگے گیلا ہے ما غرک بربک الکریم، وہ میرا بندہ تو اپنے رب سے ہی دو نمبری کر گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک سبحانہ فی ای صورت ما شاء رکبک۔
یا ایہا الانسان یعنی یا طارق جمیل ما غرک بربک الکریم، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ میں کتنا آگے جا رہا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے دو خطرے ہیں اپنے کام کرنے والوں سے، کہ جب کہ کام کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں گے۔ اتنی جماعتیں نکل گئیں، اتنی مسجدوں میں گشت شروع ہو گیا، اتنے سے روزے لگنے لگ گئے، اتنی سال کی جماعتیں نکل گئیں، کہ یہ تو کام کی ترقی ہے، میری ترقی کتنی ہے؟ میرا اللہ سے، میری ترقی کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ سے کتنا جڑا ہوں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم ہی لا الہ الا اللہ۔ اور فا کا لفظ آیا ہے، واو نہیں ہے، وَعْلَمْ فَاعْلَمْ، فا علی الفور کے لیے ہوتی ہے۔ فا حملتہ فانتبذت فاجاءها المخاض، فا فا فا، سمجھ رہے؟ تمہاری عربی مجھ سے اچھی ہے، میں تو کو ٹوٹ کے یاد ہے۔ فحملتہ فوراً حمل، فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً دوڑ کے دور گئی، فاجاءها المخاض، فوراً درد ذیل ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ فعلم، سب سے پہلا، سب سے علی الفور ہے اللہ کو پہچان، اپنے اللہ کو پہچان۔ عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اللہ کو کیا جواب دو گے جو تو عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے، جو اتنا شدید ہے اور سخت ہے؟ آپ نے کہا انا اعلم بربی منک، میں تم سے زیادہ اپنے رب کو جانتا۔ سبحان اللہ، انا اعلم بربی منک۔ وہ جو 3 لوگوں نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، میں رات نہیں سوؤں گا، اور میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، تو ان سے آپ نے کہا انا اعلم بربی منکم۔ تو میرے عزیزو، علم کی منتہا ہے اللہ۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، وعدہ ہے، فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ پھر بڑے لوگوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے اور پہل اپنی طرف سے کرنی پڑتی ہے، اور کبھی خوشامد کرنی ہوتی ہے، کبھی ہدیے دینے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹی سچی ان کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہاں سب سے عظیم، سب سے بڑا پہل کر چکا ہے، عجب بات کہ غنی عن العالمین، فإن تکفروا فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور جو اتنا بڑا ہو، جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملک شیئا، افجر قلب رجل ما نقص في ملک شیئا، لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ تو اتنا عظیم ہو کر کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، یا ابن آدم، کافر مسلم سب شریک۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان بطور انسان اللہ نے عزت والا بنایا۔ انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا۔ اتنی بڑی بات یہ میرے آپ جیسے گندے انسانوں کے لیے۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، کیا گلہ ہے، واستترک ولا تخشى، اتحبب الیک بالنعم وتتبغض الی بالمعاصی، شرک الی صاعد وخیری الیک نازل، مع ذلك ان سألتنی اعطیتک وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ۔ اتنا بڑا شہنشاہ، اطت السماء وحق لها ان تئط،
آسمان چرچراتا ہے، جیسے کرسی پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو چوں چوں کی آواز آتی، آسمان چوں چوں کرتا ہے کہ ما فیہا موضع اربعۃ اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے، فرشتوں کی پیشانیاں سجدے میں گری پڑی، اتنی عظیم ذات ہو کر وہ کہے اذکرک وتنسال، اور اتنی عظیم ذات ہو کر کہے انی لک محب، محبت ہی تو انبیاء بھیجے، محبت ہے تو توبہ کے دروازے کھلے رکھے۔ تو میرے عزیزو، یہ درس و تدریس کی محنت، تصوف کی محنت، تبلیغ کی محنت، یہ اپنے آپ کو بنانا پہلے ہوتا ہے۔ جب 3 چلے میں لگائے 1971 میں، تو ہم ہدایات میں پہلا بول ہوتا تھا بھائی ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے، ہم سیکھنے کے لیے نکلے۔ یہ اور تاثر پیدا، لفظ تو جادو ہے، ان من البیان لسحرا، جادو الفاظ ہی ہوتے، کوئی وہ تیر تفنگ تو نہیں ہوتا، الفاظ ہوتے۔ تو الفاظ میں تاثیر ہے، بھائی ہم سیکھنے کے لیے نکلے، ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے، یا آپ کے اندر تواضع پیدا کرے گا، ہم بھیجے گئے ہیں، یا آپ کے اندر بڑائی پیدا کرے گا، بھیجے گئے ہیں، اخرجت للناس قرآن میں ہے۔ اور تبلیغ کی برکت سے آج تم سب، جب میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ تبلیغ کی برکت، شیخ رمضی جیسا تمہیں ہیرا ملا ہے، یہ تبلیغ کی برکت۔ 16 سال کی عمر میں آیا تھا، 3 چلے سے میرے 900 اربوں کی تشکیل کیا کرتا تھا، 83-84 کی بات ہوئی ہے، اس نے 3 چلے لگائے، اور آج اللہ نے اس کو کان مملوکی فاضحا مالکی والا قصہ ہو گیا ہے، ان ھذا من اعاجیب الزمن۔ تو میرا اللہ سے کیا رابطہ ہے، اس کے لیے پیمانہ آپ کا اندر ہے، آپ کا دل ہے، میں نہیں پہچان سکتا، کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ مسروق ابن اجدع فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحبت 70 نبی صحابیہ، کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی، سے مراد ہے کئی صحابہ، 70 کا لفظ عدد کے لیے نہیں ہوتا، کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سب کا علم 6 آدمیوں میں دیکھا، عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب مہاجرین میں سے، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب انصار میں سے۔ پھر ان 6 کے ساتھ میں رہا، تو میں نے 6 کا علم 2 میں دیکھا، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب۔ میرا اس پہ اضافہ ہے کہ میں نے ان 2 کو پڑھا تو مجھے علی بن طالب سب پر فائق نظر آئے کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں تھا، انتہا پر تھا۔ اور یوں ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی نے، اور ایسے اب ابن کبھی بڑے جذبے جوان تھے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزدمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میرا تو اب یہ حال ہے، پڑھے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہے، سب سے زیادہ مرتبہ وہی ہے جو اہل السنت والجماعت کا ہے، لیکن آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ، جب ترجمہ کا لفظ آتا ہے تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، اور یہ فضیلت ان کی بڑی بلند و بالا ہے۔ ایسے ہاتھ پکڑ کے یہاں لگایا، یا علی اطرت ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، حضرت فاطمہ کی وجہ سے کتنا بڑا مقام ہے۔ اور زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، سانپ کا ڈسا ہوا
تململ السلیم، وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ، مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ، میرے شوق میں آئی ہے، إِلَيَّ تَشَوَّفْتِ، مجھے جھانکیاں ڈالتی ہے، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي قَدْ بَتَتُّكِ الثَّلَاثِ عُمْرُكِ قَصِيرٌ وَمَجْلِسُكِ حَقِيرٌ وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ۔ یہ جملہ اگلا سنانا تھا، آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ اللہ اکبر، کون شخص یہ کہہ رہا ہے؟ قلت الذات، نبی کے گھر کے سامنے گھر قلت الذات سے ہو سکتا؟ بعد السفر ووحشت الطریق، اللہ اکبر۔ اور علم ایسے تھا کہ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ۔ اس جملے کو، یہ میں آپ کو آج سے کوئی 40 سال پہلے حیات الصحابہ پڑھی تھی، اور اس میں یہ علی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا، تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آ گئی ہیں۔ ان کے رومے سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں نے یاد بھی کیا، میں نے ترجمے بھی کیے، لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا، گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، چلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتے، اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتے، پہاڑوں سے ایسے چشمے گر رہے ہوتے۔ تو ایک پہاڑ سے گزرے نا، تو اس میں سے چشمے بہت سارے گر رہے تھے ایسے۔ تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی، میں نے کہا یار وکھن دو، میں ان کو ایسے دیکھ رہا تم یتفجر العلم من جوانبہ، پہاڑ کے پتھروں سے چشمے نکل رہے تھے 15-20، تو انہوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گیا ہے، اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں، اس کے ایک ایک رومے سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ اور حکمت زبان کا بول ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ صرف ان کی زبان کا فعل نہیں رہا حکمت، بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں قلت الذات بعد السفر وحشت الطریق، اور لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔